الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بہت عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس بار قرآن انسٹیٹیوٹ نے مجھے جب کہا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنی ہے، تو مجھے بس یہ احساس ہوا کہ اکثر ہم جب استقبال رمضان کی بات کرتے ہیں تو ہم ذہن میں یہ تصور لاتے ہیں کہ آنے والا جو مہمان ہے اس کی قدر و قیمت اور اس کی منزلت اور اس کی اہمیت اور اس کی شان کے مطابق ہم اس کا استقبال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے تو ہم اس کی شان کو تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں ہم اپنی حالت کو بھی دیکھتے ہیں، یعنی ہم کس حالت میں ہیں، کس پوزیشن میں ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو بس کچھ یوں ہی لگا کہ اس بار ہم تھوڑا سا اس پہلو سے زیادہ بات کر لیں کہ رمضان تو ہر سال آتا ہے الحمدللہ، اور اس دفعہ ہم کس کیفیت میں اس کا استقبال کریں گے۔ تو مجھے بہت ہی اچھا یہ موقع لگا کہ پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی رمضان المبارک کی انتہائی مبارک رات کے اندر اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا تھا 27 رمضان کی شب کو، تو اس کے بھی 75 سال مکمل ہو گئے، یعنی پاکستان کی آزادی کو، پاکستان کے قیام کو۔ الحمدللہ اس دفعہ ہم نے پاکستان کا 75واں یوم آزادی منایا تھا۔ تو مجھے لگا کہ بہت اچھا موقع ہے کہ رمضان کے اس یوم آزادی کے حوالے سے، ویسے تو خیر دیکھیں اگر تو جو 27 رمضان کے حوالے سے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو وہ تو ہمیں 75 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں، لیکن ویسے شمسی سال کے حوالے سے ہمیں 75 سال مکمل ہوئے۔ تو مجھے لگا کہ پاکستان کی جو بہت ہی خاص نسبت ہے رمضان کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا وطن جو قرآن کی تعلیمات پہ عمل کے لیے اور قرآن کو قائد اعظم کے بقول قرآن کی تعلیمات کے لیے ایک تجربہ گاہ کے طور پر حاصل کیا گیا، تو وہ اللہ نے ہمیں کس طرح سے، اللہ کی تدبیر کیسی تھی کہ وہ اللہ نے ہمیں رمضان ہی میں عطا کیا، اور خصوصاً وہ رات جس کو عام طور پر نزول قرآن کی رات سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسا لگا کہ ہم ضرور اس مرتبہ تو اس پر بات کریں کہ پاکستان کی خصوصی اہمیت، ہمارے حالات۔ تو اسی لیے چاہا کہ موضوع ایسا ہو کہ آزادی کے 75 سال اور استقبال رمضان۔ تو آئیے اس پہ ہم کچھ بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قیام پاکستان اور 27 رمضان کا جو تعلق ہے، اس میں اللہ کی تدبیر کس طرح سے کار فرما ہمیں نظر آتی ہے، اور اللہ کی تدبیر یعنی یہ اللہ کا پورا پلان تھا، یعنی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے کیسے ہوا کہ وہ خطہ جو ہے جو قرآن کی امپلیمنٹیشن کے لیے، قرآن کے اصولوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے حاصل کیا گیا، وہ قرآن ہی کے مہینے میں عطا کیا اللہ نے۔ تو اللہ کی تدبیر ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ایسے نظر آتی ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ جو بھی نظریہ ہوتا ہے اس کے لیے دو چیزیں ہی اہم ہوتی ہیں نا کسی بھی نظام کے لیے، ایک تو یہ کہ اس کا نظریہ، اور دوسرا اس کا جغرافیہ۔ یعنی اگر نظریہ نہ ہو تو جغرافیہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اگر جغرافیہ نہ ہو تو نظریے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے تھوڑا سا غور کرنے پر کہ اللہ کی تدبیر جو ہے وہ پاکستان کے نظریے کے لیے بھی کام کر رہی تھی اور جغرافیے کے لیے بھی کام کر رہی تھی۔ تو بڑی دلچسپ اس کے اندر کچھ حقائق ہیں جس سے ہمیں اپنے اس پاکستان یعنی اپنے پیارے وطن سے مزید ہمیں انسیت ہو جاتی ہے، مزید محبت ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس سے محبت اسلام کی خاطر ہوتی ہے، قرآن کی خاطر ہوتی ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر، کچھ حقائق کے اوپر ہم ان کو سامنے لائیں، اللہ کی تدبیر کو سامنے لائیں، تو وہ کچھ یوں ہمیں نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم جغرافیے کو دیکھیں نا کہ اللہ کی تائید اس میں کیسے شامل تھی، تو جغرافیے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جس طرح تاریخ دان اس بات پر کافی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کی پہلی اینٹ کب رکھی گئی، یعنی پہلی بنیاد کب پڑی،
تو اکثر جو ایک بہت ہی مستند کتاب سمجھی جاتی ہے تاریخ فرشتہ، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان کے قیام کے حوالے سے جو پہلی اینٹ ہے وہ اگر غور کیا جائے تو جو غوری اور پرتھوی کی جو جنگ تھی، وہ اس موقع پر اس کی پہلی اینٹ رکھی گئی قیام پاکستان کی۔ کس طرح سے کہ پرتھوی جو راج تھا، یعنی ہندوؤں کا بہت ہی زبردست، یعنی سب سے زیادہ مضبوط راج سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ جب شہاب الدین غوری کی جنگ ہوئی ہے 1192 میں، تو جس طرح کی جنگ کا طریقہ ہوتا تھا، اور وہ جنگ تھی جس نے کہ آئندہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا کہ مسلمان جو ہے اس خطے کے اندر ان کی کتنی اختیار ہوگا، اور کس طرح کیا ان کی سیاسی حیثیت ہوگی اس خطے کے اندر۔ تو اس جنگ کے اندر جیسا کہ طریقہ ہوتا تھا کہ جنگ سے پہلے اکثر خط و کتابت کے ذریعے سے اپنی بات پہنچائی جاتی تھی، اپنے مطالبات رکھے جاتے تھے۔ تو جنگ جب شروع ہونے لگی تو غوری نے ایک خط لکھا پرتھوی کو، اور اس نے اس میں یہ کچھ جو مطالبات رکھے وہ یہ تھے کہ تم مجھے پنجاب، سندھ اور سرحد کے علاقے میرے حوالے کر دو، اور بلوچستان جو تھا اس وقت وہاں پہلے سے ہی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو آپ یقین کریں کہ یعنی یہ وہ خطے تھے جو اس وقت سے، یعنی اس نے کیوں یہ مطالبہ کیا، اس کے پیچھے اللہ کی تدبیر کیا ہے، اللہ کی تدبیر کب سے کام کر رہی تھی کہ اس سے بھی پہلے مسلمان علماء کے ذریعے، تاجروں کے ذریعے سے، مسلمان مبلغین کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر جو اسلام کی اشاعت ہوئی تھی تو وہ انہی خطوں کے اندر ہوئی تھی، اور ان میں زبردست بات یہ ہے کہ یہ جغرافیائی طور پر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، یعنی زمین کے اوپر یہ سارے خطے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اگر مسلمانوں کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان زیادہ تر اس ایسے خطوں میں اسلام قبول کرتے اور ہندوستان کے ایسے خطوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جاتی جو کہ آپس میں زمینی طور پر جڑے ہوئے نہیں تھے، تو کبھی بھی یہ مطالبہ نہ شہاب الدین غوری کر سکتا تھا، اور نہ اس کے بعد یعنی ہم دیکھیں گے کہ شاہ ولی اللہ یا سید احمد شہید کی جو تحریک تھی، یا اس کے بعد علامہ اقبال اور قائد اعظم نے جو پاکستان کا تصور دیا، تو اس پہ اصل چیز جو تھی وہ یہ کہ پہلے سے یہ خطے جو مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے تھے تو وہ پہلے سے ایسے تھے جو جغرافیائی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ زمینی طور پر جڑے ہوئے تھے، منسلک تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ تو اللہ کی تدبیر ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ وہی والی چیز آگے بڑھتی گئی، یعنی اس وقت سے ان کے ذہن میں ایک نقشہ تھا کہ ہاں یہ علاقے جو مسلمان اکثریت کے علاقے ہیں اور وہ آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، تو یہ ایک فطری طور پر ایک وطن، ایک الگ خطہ بن رہا ہے مسلم اکثریت کا۔ اس کے بعد یہی والی چیز چلتی رہی، پھر ایک طویل عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کے اندر شاہ ولی اللہ کے جو خطوط ہیں اس کے اندر بھی یہی نقشہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے سید احمد شہید کے ساتھ جو تحریک اٹھائی، یعنی پہلی مرتبہ تحریک مجاہدین شروع کی، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے جو آغاز کیا وہ پورا ایک لمبا چکر کاٹ کے ہندوستان یعنی افغانستان کے ذریعے سے وہ داخل ہوئے سرحد کے علاقے میں، اور ان کے ذہن میں بھی یہی پورا خطہ تھا کہ جس کو وہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ پہلے سے، نہیں اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی طور پر اس کو ایک الگ سے، اس کو ایک مسلمانوں کے لیے جیسے رکھ دیا تھا، اور اس کو آزاد کرانے کی اور اس کو ایک الگ ریاست بنانے کی خواہش، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کب سے صدیوں سے مسلمانوں کے اندر وہ چل رہی تھی۔ اسی لیے ایک مرتبہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ دراصل تمہاری جو صدیوں کی جو تمہاری خواہش ہے، جو تمنائیں اور آرزویں ہیں، انہی کو میں حقیقت کا روپ دے رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ یہ اچانک کچھ ہو گیا، بلکہ یہ اللہ کا جو منصوبہ تھا بہت پہلے سے تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو جغرافیہ کی بات ہو گئی نا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نظریے کے ساتھ جوڑا، وہ بھی اللہ کی بڑی ایک شاندار تدبیر تھی جس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے، جیسا کہ مسلمانوں کی تبلیغ کے نتیجے میں اسی خطے کے اندر مسلم اکثریت کا ہونا یہ کسی کا منصوبہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی تدبیر تھی۔ اسی طرح سے 14 اور 15 اگست کی رات کو، جو کہ 27ویں شب بن رہی تھی اور نزول قرآن کی شب بن رہی تھی، تو اس دن کو آزادی ملنا یہ بھی کوئی پلان نہیں تھا، پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ اس کے لیے بھی بڑا دلچسپ واقعہ جو تاریخ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ آخری وائسرائے تھا، ہمیں پتہ ہے، تو جب وہ آیا ہندوستان میں تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو پلان تھا ان کا آزادی کا،
تقسیم ہند کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 1948 کے جون تک اس کو یعنی کہ پارٹیشن کا پلان تھا، تقسیم کا پلان تھا. لیکن جب ماؤنٹ بیٹن آیا تو اس نے جب دورہ کیا ہندوستان کا تو اس کو لگا کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور یہ ایک آتش فشاں ہے اور یہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. تو اس کو لگا کہ عافیت اسی میں ہے کہ اس کو جلد از جلد آزادی کا اعلان کر دیا جائے. تو اس کے بعد ہمیں بتایا کہ وہ 3 جون اور 4 جون کا وہ تھا جب 3 جون کو اس نے پورا وہ تقسیم ہند کا فارمولا جو ہے وہ اس کو پلان کو اپنا یعنی اناؤنس کیا اور 4 جون کو اس نے اس پر پریس کانفرنس کی. اور پریس کانفرنس کے دوران اچھا ابھی اس کے پیچھے یعنی یہ پورا اس کے ذہن میں کچھ خاکہ نہیں تھا بلکہ اس کو اپنے جو برٹش گورنمنٹ تھی اس سے بھی اس نے ساری چیزوں کو منظور نہیں کرایا ہوا تھا. تو اس 4 جون کو پریس کانفرنس کے اندر ایک صحافی نے اچانک یہ پوچھ لیا. وہ بڑے سارے اتنا بڑا ایک پریس کانفرنس تھی کہ جس میں یعنی کہا جاتا ہے کہ صرف 2 دفعہ یعنی کسی وائس رائے نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں سے ایک یہ تھی اور بہت اہم موقع تھا. یعنی 300 سے زائد وہاں پہ صحافی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صحافی نے اس وقت ظاہر اتنے جوش میں تھا تو اس نے بس ویسے ہی پوچھ لیا کہ آپ نے کوئی تاریخ بھی تو سوچی ہوئی ہوگی آزادی کے لیے، آزادی کے اعلان کے لیے. تو ماؤنٹ بیٹن کو یہ اس وقت لگا کہ اگرچہ اس نے اپنی حکومت سے اس کو باقاعدہ یعنی کہ اپروول نہیں لیا ہوا تھا لیکن اس کو لگا کہ اب اس موقع پر کچھ نہ کہنا جو ہے وہ ایک طرح سے ایک اچھا میسج اس سے نہیں جائے گا. تو اس نے اچانک ایک فیصلہ کیا اور وہ یہ تھا کہ چونکہ جو یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ 14 اگست ان کو ہی جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی وہ ایک طرح سے ختم ہوئی تھی اور یہ برطانیہ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے کہ خوشی کا فتح کا دن تھا. تو اس نے بس ایسے ہی بس اس کے ذہن میں یہ تاریخ بالکل جیسے نقش تھی تو اس نے کہہ دیا کہ ہم یعنی اسی تاریخ کو 14 اور 15 اگست کی کو ہم جو ہے وہ اس کا آزادی کا اعلان کریں گے. اور اس کو اس وقت ظاہر کسی کو بھی پتا نہیں تھا، کسی نے کیلنڈرز کھول کر نہیں دیکھے تھے کہ وہ رات رمضان میں آئے گی اور رمضان کی 27ویں رات ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب ہم سوچتے ہیں نا یعنی 75ویں یوم آزادی پہ ایسا لگا کہ ہمیں بہت کچھ سوچنا چاہیے، ہمیں پھر سے تاریخ پاکستان کو پڑھنا چاہیے. ہم جو بہت سی باتیں بھول چکے ہیں ان کو ہم جب خود سے اپنے ذہن میں تازہ کریں گے اور ہم خود سے اپنے اس ملک کی قدر کو اپنے دل و دماغ میں ایک مرتبہ پھر تازہ کریں گے تو ہی یہ ممکن ہے کہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی ہم اس کو اس طرح سے آگے پہنچا سکیں. تو بس یہ ساری چیزیں دیکھ کر مجھے ایک مرتبہ پھر بڑا احساس ہوا کہ ہاں واقعی یہ تو اللہ کی کتنی بڑی تدبیر تھی کہ اچانک ایک صحافی کا پوچھنا اور اچانک یہ اعلان کرنا وہ وہی دن تھا جو کہ رمضان کی 27ویں شب بن رہی تھی. بہرحال تو ہمیں یہ باتیں سب کچھ دیکھ کر لگتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا خاص تحفہ ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے یہ پاکستان. تو یہ کچھ ایسا غلط نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے، پورا ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ جو پاکستان بنا ہے اور یعنی سیاسی حوالے سے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ کتابیں پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی امکان نہیں تھا. یعنی آپ سمجھیں کہ 1 سال پہلے تک بھی اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ پاکستان کے نام سے یہ ریاست واقعی بن جائے گی، آزاد ہو جائے گی. تو ایک بہت ہی نام یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی معجزہ ہوا سیاسی طور پر بھی جو پاکستان کا قیام عمل میں آیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی خاص انعام ہے اور جتنا ہمیں اس کی اللہ کی اس تدبیر کا ہمیں علم ہوگا اور اس پر ہمارا یقین ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے وطن کی اہمیت اور اس کے ساتھ ہماری محبت بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بڑھے گی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا تھا کہ 14 اور 15 اگست کی رات کو 12 بجے سب لوگ کس طرح سے ریڈیو کے ساتھ اپنے کان لگائے بیٹھے تھے اور 12 بج کے 1 منٹ پر جب یہ اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے تو لوگ کس طرح سے تکبیر کے نعروں سے پوری سرزمین گونج اٹھی اور کیسے لوگوں نے خوشیاں منائیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ اعلان تو جون میں ہی ہو گیا تھا پارٹیشن کا اور پھر کچھ ریاستوں کا مسئلہ رہ گیا تھا لیکن بہرحال یہ اعلان ہو چکا تھا کہ یہ خطے پاکستان میں جائیں گے. تو اس وقت سے ہی کچھ ہجرت کی تیاریاں اور جو لوگ مسلم اقلیت تھی جو علاقوں میں تھے یعنی ایسے علاقوں میں تھے جہاں مسلمان مائنورٹی میں تھے، ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے ایک بہت بڑی ہجرت کرنی ہے اور پھر فسادات بھی شروع ہو گئے تھے. ساری چیزیں کچھ وقت پہلے سے ہی جو ہے ان کا آغاز ہو چکا تھا. اور ہمیں پتہ ہے کہ حجۃ الوداع جمعۃ الوداع کا دن تھا یہ. ہاں نہ صرف یہ کہ 27 رمضان کی شب تھی
بلکہ اگلا دن جب چڑھا 15 اگست کا تو وہ جمعۃ الوداع کا دن تھا۔ تو ہر لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اتنی خوبصورت دن اور اتنی خوبصورت رات کو مسلمانوں کو آزادی دی، اور اس کے بعد اس آزادی کے نتیجے میں جو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کہلاتی ہے، یعنی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کہلاتی ہے، وہ رونما ہوئی، جس میں اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 60 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے ہجرت کی، اور لاکھوں مسلمانوں کی اس میں یعنی جو ہے وہ اس کے علاوہ جو اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے اور جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، وہ واقعات۔ اور جس طرح سے پھر وہ یعنی آپ سوچیں کہ وہ رمضان اور وہ روزے کیسے ہوں گے، وہ آخری 3 4 روزے، وہ شب قدر، وہ جمعۃ الوداع جس کو لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، جس کو لوگ خوشیاں مناتے تھے، تو بہت سے لوگ اس وقت اس حال میں تھے کہ جن کے پورے گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی، پورے پورے محلوں کو، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے پورے پورے خاندان شہید ہو چکے تھے، اور جو بچ گئے تھے، یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ واقعات بتاتے ہیں نا کہ ہم اس ٹرین میں بیٹھنے ہی والے تھے، بلکہ بیٹھ چکے تھے، لیکن آخری وقت پہ کسی وجہ سے ہم اس ٹرین سے اتر گئے، اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ٹرین جب لاہور کے اسٹیشن پر پہنچی ہے تو اس میں صرف اور صرف لاشیں تھیں۔ یہ سب واقعات ہم پڑھتے ہیں، اور لیکن یہ لٹے پٹے قافلے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جیسے ہی یہ پاکستان کے، یعنی پہلے وہ کیمپس میں رہے تک پہنچے کسی طرح سے، ہندوؤں سے اور سکھوں سے بچ کے، پھر اس کے بعد وہ کیمپس کے بعد انہیں ٹرین کے اندر بھی حملے ہوتے رہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے، اور پیدل کتنے کتنے سفر کیے، کھانے کو نہیں تھا، جن لوگوں نے بھرے پورے گھر، یعنی جو بڑے بڑے تاجر تھے، کاروباری لوگ تھے، بہت کہنا چاہیے کہ مخیر لوگ تھے، وہ بھی اس حالت میں کہ بس تھوڑی سی کوئی پوٹلی بنا کے اپنے ساتھ لے آئے، اور اس پوٹلی کے اندر بھی جو سر و سامان تھا وہ بھی ان سے راستے میں چھین لیا گیا، ان کے پیارے ان سے جدا ہو گئے، گم ہو گئے، کتنے بچوں کے ہاتھ چھٹ گئے اور وہ الگ ہو گئے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے۔ لیکن جو ہی وہ لوگ پہنچتے تھے، پاکستان کا بارڈر کراس کرتے تھے اور پاکستان کی سرزمین پر وہ قدم رکھتے تھے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، وہ سب سے پہلے یہاں کی مٹی کو اٹھا کے چومتے تھے، اور یہاں پر داخل ہوتے ہی وہ سجدہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا خیال تھا، سجدہ کیوں کرتے تھے؟ ایک تو اللہ کی شکر گزاری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ والی بات تھی، ذہنوں میں بالکل نقش تھی، یعنی کسی کو بھی، کسی مسلمان کو اس میں کوئی، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی اس میں شک نہیں تھا، بالکل وہ ان کا ذہن بالکل یکسو تھا اس بات کے اوپر کہ یہ ایک مسجد ہے، یعنی پورا پاکستان جو ہے وہ ایک مسجد کی طرح ہے، یعنی یہ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب قرآن کی تعلیمات کے لیے یہ ملک وجود میں آیا، تو وہ اس میں داخل ہوتے ہی وہ یہاں پہ سجدہ ریز ہوتے تھے، اور کوئی فریاد نہیں، اور لوگ اپنے بڑی بڑی اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی فریادیں نہیں کی، اور وہ اس طرح سے، اور پھر اسی حالت میں ہم دیکھیں کہ جو 2 3 دن کے بعد کچھ لوگ ابھی راستوں میں تھے، کچھ پاکستان کا بارڈر کراس کر یعنی پاکستان میں داخل ہو چکے تھے، اور عید کا دن آ گیا، اور عید کس حال میں منائی، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، وہ باتیں، وہ واقعات بہت سے لوگوں نے لکھے ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنے خاندانوں کی کہانیاں بیان کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور، جس طرح ہم 14 اگست کو مناتے ہیں، اس طرح ہم رمضان میں بھی یوم آزادی منائیں، اور ہم ان چیزوں کو، ان باتوں کو پھر سے یاد کریں اور اپنی اگلی نسلوں کو ان کو منتقل کریں۔ یہاں سب سے نمایاں بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان سب کے سامنے بالکل یہ چیز واضح تھی کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، وہ جو ایک نعرہ، یوں کہنے کو تو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن یعنی کسی جذباتی نعرے کے لیے کوئی انسان اتنی بڑی قربانیاں نہیں دیتا، تو یہ نعرہ صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں تھا، بلکہ ان کا سوچا سمجھا، یعنی ان کے دل کا پورا کہنا چاہیے کہ ان کی آرزوئیں تھیں، ان کی تمنائیں تھیں جو کہ عملی شکل میں ڈھل رہی تھیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ یہ وطن، یہ ملک، یہ جو پوری تحریک پاکستان چلی اور جو قربانیاں عام مسلمان نے دی، وہ الگ بات ہے کہ لیڈرشپ کیسی تھی یا وہ ساری باتیں الگ ہیں، لیکن ایک عام مسلمان کا ذہن اس بات پر یکسو تھا کہ پاکستان کے قیام کی غرض و غایت صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کا نظام ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم مزید دیکھیں کہ چلے عوام کے اندر تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس کے سوا ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح سے اس کو ایک کیا جا رہا ہے نا کہ نہیں، مطلب قائد اعظم کے حوالے سے خصوصاً آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت اسٹرانگ لابی ہے جو اس پہ کام کرتی رہتی ہے کہ وہ قائد اعظم کے حوالے سے یہ تاثر دیتے ہیں کہ قائد اعظم کے ذہن میں تو کبھی بھی کسی ایسے اسلامی یا نظام کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے،
اور ان کی جو 11 اگست والی تقریر ہے اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے. تو اس لیے بھی میں سمجھتی تھی کہ یہاں پر ہمیں تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی صرف یہ ایک جذباتی نعرہ تھا جو صرف عوام تک محدود تھا اور عوام ہی کسی خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں تھی، یا واقعی لیڈرشپ کے اندر بھی مکمل یکسوئی پائی جاتی تھی. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی تقاریر میں کم از کم 100 سے زائد بار اس بات کا اعادہ کیا تھا، یعنی بار بار یہ بات ریپیٹ کی تھی اپنی تقریروں میں 100 سے زائد بار کہ پاکستان ایک اسلامی، جمہوری اور فلاحی ریاست ہوگا. اچھا، میں کچھ یہاں پہ میں نے کوٹس لکھی ہوئی ہیں کہ جیسے کہ نومبر 1945، یہ غلطی سے 1845 لکھا ہے، نومبر 1945 یعنی پاکستان کے قیام سے 2 سال پہلے کی یہ جو ان کی تقریر تھی پشاور میں. بلکہ ایک خط کسی نے کوئی سوال پوچھا تھا تو اس میں جواب میں قائد اعظم نے کہا کہ آپ نے سباس نامے میں پوچھا ہے کہ پاکستان میں کون سا قانون ہوگا. مجھے آپ کے سوال پر سخت افسوس ہے. مسلمانوں کا ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب ہے، یہی مسلمانوں کا قانون ہے اور بس. بہت کلیئر تھے قائد اعظم اس حوالے سے. اچھا، اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد اگلے سال آپ دیکھیں کہ 1948 میں یہ کراچی بار ایسوسی ایشن میں قائد اعظم خطاب کر رہے تھے اور لائرز کے ساتھ. انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ میں ان لوگوں کے عزائم نہیں سمجھ سکا جو جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی. یعنی قائد اعظم کو اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ فوراً ہی وہ لابی ایکٹیو ہو گئی ہے پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی، اور وہ قائد اعظم کے حوالے سے ایسی چیزوں کو پکڑ رہے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک تو کسی مطلب اسلام کے قوانین یا اسلام کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے حاصل نہیں کیا گیا. تو قائد اعظم نے ہمیشہ اس بات کو بہت شدت کے ساتھ اپنے سے جو ان کے ساتھ جو ایسی باتیں منسوب کی جا رہی تھیں ان کو بہت شدت کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ ان کو رد کر دیا. تو یہ ایک بحث الگ ہے، بالکل ہے کہ قائد اعظم نے جب یہ ایسی باتیں کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کبھی، یعنی تھیوکریسی کو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا نظام ہوگا پاپائیت. اور ہم سب جانتے ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ قائد اعظم کتنے کلیئر تھے، اپنے ان کا ویژن اسلام کے حوالے سے کتنا واضح تھا، کیونکہ اسلام بھی جو نظام لاتا ہے وہ پاپائیت یا وہ کرسچینٹی والا اسلامی وہ مذہبی ریاست نہیں ہوتی. اس میں اور اسلام کے نظام میں بہت بڑا فرق ہے. اسلام کا جو نظام ہے وہ جمہوری اور شورائی اصولوں کے اوپر چلتا ہے. اسلام کی جو سیاسی نظام ہوتا ہے وہ کسی طبقے کی جاگیر نہیں ہوتی، اور یہی وہ تاثر ہے جو کہ عام لوگ انہیں دونوں چیزوں کو کنفیوز اس وقت بھی کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں. لیکن قائد اعظم نے ہمیشہ اسے کلیئر کیا کہ میں وہ والا کرسچینٹی والی جو پاپائیت ہے اس کو جو ہے وہ میں یہاں پہ نہیں لانا چاہتا. لیکن اسلام کا جو بلکہ ایک مرتبہ قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو جمہوریت 1300 سال پہلے سیکھی ہے. تو اس کا کیا مطلب تھا کہ 1300 سال پہلے جو جمہوریت سیکھی تھی کیا وہ عیسائیوں سے سیکھی تھی، کیا وہ مغرب سے سیکھی تھی، وہ کون سی جمہوریت تھی؟ تو یہ بہت ہی زبردست باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اپنی لیڈرشپ کی، یعنی قائد اعظم کے حوالے سے، بانی پاکستان کے حوالے سے، یعنی علامہ اقبال کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت کلیئر تھے، ان کا جو ویژن ہے ان کے کلام کے اندر، ان کی شاعری سے زیادہ ان کے نثر میں، یعنی جو انہوں نے کتابیں ان کی ہیں، اہم لیکچرز انہوں نے جو دیے، اور خاص طور پہ 1930 کے اندر، تو اس میں بالکل واضح ہے یہ ساری چیزیں. لیکن قائد اعظم کی جو چیزیں ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کو تھوڑا سا کنفیوز کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اسلام کا بھی وہ والا تاثر رکھتے تھے جو کہ بالکل درست تاثر ہے. اسلام کا کوئی ایسا تاثر ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اسلامی نظام کا مطلب کسی خاص طبقے کے ہاتھ میں حکومت کو دے دینا ہے، اور اسلام بالکل ایسا ہی چاہتا ہے. اسلام کے اندر شورائی نظام ہے، کسی خاص طبقے کی کا راج جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی؟ جب ہم قرآن کو ڈیپلی پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کون سی جمہوریت دیتا ہے، اور یہ جو اس سے پہلے جو مذہبی ریاستیں یا نظام گزر چکے ہیں جنہوں نے لوگوں کو مایوس کیا ہے، اس میں اور اسلام کے درست جو نظام ہے سیاسی، اس کے اندر کیا فرق ہے. چلیں، بہرحال اب یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ پاکستان کے بننے میں اللہ کی زبردست تدبیر کام کر رہی تھی، انسانی عمل سے اوپر کی کوئی چیز تھی. اور دوسری بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئی کہ عوام کی سطح پر تو قربانیوں نے، ایثار نے، اور جو انہوں نے
قربانیاں عوام نے دی، اس نے ان کی یکسوئی کو ثابت کر ہی دیا تھا کہ وہ کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں، وہ کسی نظریے کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بانی پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ان کے ذہن میں اسلام کا ہی مقصد تھا، اسلام کا ہی نصب العین تھا، جس کو انہوں نے بارہا اپنی تقاریر کے ذریعے سے واضح کیا۔ اچھا، وہ تو ہم نے دیکھا کہ پہلا یوم آزادی تھا اور کیا صورتحال تھی۔ اب ہم تھوڑا سا اس پر یوں دیکھتے ہیں کہ اب جو 75 سال گزر گئے پاکستان کے کو آزاد ہوئے الحمدللہ، تو اس میں اب کی کیا ہم تھوڑی سی اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے اچھے پہلو ہیں، بہت سارے امید کے پہلو ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہی کم نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کے اندر واحد اسلامی نظریاتی ملک ہے۔ یعنی یہ صرف جغرافیے کی بنیاد پر ایک ملک نہیں بنا، نہیں مسلمانوں کا ملک نہیں بنا صرف اس لیے کہ چونکہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، بلکہ یہ ایک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ اور یہ نظریہ پاکستان کے دستور کے اندر بھی اس کو باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ فارم میں اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پاکستان الحمدللہ پوری اسلامی دنیا کے اندر واحد جو ہے وہ یعنی نیوکلیئر پاور پاکستان کے پاس ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو کہا جاتا ہے نا کہ موسٹ ینگیسٹ نیشن ہے، یعنی ون آف دا موسٹ ینگیسٹ نیشن، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعنی کہ پاکستان کے تعداد و شمار ملتے ہیں اس میں 65 سے ابو 65 یا اس سے اوپر کی ایج کے لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے ہاں غالباً 30% بن رہے ہیں، اور باقی ہمارے پاس جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے اندر بھی یہ دیکھا جائے کہ جو 15 ایئرس تک کے لوگ ہیں، یعنی 15 سال، یوتھ تو جو یو این کے مطابق تو 35 ایئرس تک ہوتی ہے، لیکن جو 15 سال کے بچے ہیں، 15 سال تک کے جو ہمارے پاس لوگ ہیں وہ پاکستان کی آبادی کا 40% ہے۔ تو یہ پاکستان کی بہت ساری اسٹرینتھس ہیں، وہ ساری ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی جو مسائل ہیں جن کا آئے وقت ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے اوپر پریشان ہوتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر پریشانی یا مایوسی تو خیر ہم یہ سمجھتے ہیں، قرآن ہم جب پڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ مایوسی تو ہمیشہ گمراہی کی طرف ہی لے کر جاتی ہے، اور جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے بنایا ہو اس کے لیے تو مایوس ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی تدبیر تھی اور اللہ ہی انشاءاللہ اپنی تدبیر کو آگے تک لے کر جائے گا۔ لیکن ہم تھوڑا سا اگر ہم مسائل کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ ہم نے ان مسائل سے نکلنا ہے، ان کو ہم نے ہی دور کرنا ہے، ہم ہی مطلب کوئی باہر سے آ کے جو تحفہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اتنا بڑا پاکستان کی شکل میں، تو کوئی باہر سے آ کے اس کو ٹھیک نہیں کرے گا، بلکہ ہم نے خود ہی ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے۔ اور جب تک ہم ان کا اچھی طرح فہم نہیں لیں گے، نہیں یوں ہم مسائل اگر گننا شروع کریں تو شاید ہم ایک بہت لمبی سی لسٹ بنا دیں، لیکن ہمیں اس کا جو ہے وہ تجزیہ کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کی روٹ میں کیا چیزیں ہیں، ان کی جڑ میں کون سے اصل مسائل ہیں جن کو اگر ہم نے پکڑ لیا تو انشاءاللہ ہم اس ساری چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو بات سمجھ میں آتی ہے نا اسے دور سے ہی دیکھنے میں، وہ یہ لگتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو دو بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ والی بات ہے کہ طبقاتی پاکستان کے اندر، اچھا یہ بات بھی بہت زیادہ جو پاکستانیات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں قائد اعظم کے حوالے سے جو لکھی گئی ہیں، اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ قائد اعظم شروع سے نا ایک بات سے بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، فکر مند رہا کرتے تھے اس چیز پر، اور وہ تھی صوبائیت۔ یعنی ان کو یہی فکر بہت رہتی تھی کہ اگر یہ صوبوں کے اندر یہ جو اگر اپنے اپنے حقوق کی تحریکیں اور ایک صوبے کی حق تلفی اور یعنی آپس میں یہ جو اختلافات ہیں، صوبائیت ہے، یہ ان کو اس وقت بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آگے جا کے کوئی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اچھا، طبقاتی تقسیم جو ہے نا اس میں تھوڑی سی اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ پاکستان نا بہت ہی ڈائیورس سوسائٹی ہے فطری طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی یہ بھی اللہ کی ایک اسکیم ہے، بلکہ اس میں ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ پریشانی والی بات بھی ہوتی ہے، نیگیٹو بھی اس کا کوئی ایسپیکٹ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں ایک بہت اچھا پہلو پازیٹیو بھی نکل رہا ہوتا ہے۔ کیسے دیکھیں پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو کوئی 75 سے 85 یعنی 75 to 85 لینگویجز بولی جاتی ہیں، بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت ہی ڈائیورس سوسائٹی ہے، اس میں کلچرز بہت زیادہ ہمیں الگ الگ یعنی ان کے اندر بہت مختلف ملتے ہیں۔ لیکن ایک لحاظ سے پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو دین یعنی مذہب کے اعتبار سے بہت یونیفارمٹی بھی ہے،
یعنی پاکستان کے اندر 96.47% لوگ مسلمان ہیں. اب صرف اتنی سی بات کو دیکھ کے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ جہاں پہ کلچرز اتنے مختلف ہوں، یعنی بہت زیادہ مختلف ہوں، زبانیں اتنی مختلف ہوں، ایک طرف اتنا تنوع ہو، اتنی زیادہ ورائٹی ہو، اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ان سب کا مذہب ایک ہے، وہ مذہباً ایک لوگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں بھی اللہ کی تدبیر آ گئی کہ ہماری سوسائٹی کو اگر کوئی چیز متحد اور متفق رکھ سکتی ہے تو وہ صرف دین ہی ہے، صرف اسلام ہی ہے. اور اگر ہم نے اسلام کو اپنی یعنی اپنے اتحاد کی بنیاد نہ بنایا تو پاکستان میں تو اتنی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اتنی زیادہ، یعنی اور ممالک میں 2-3 زبانیں ہو جاتی ہیں پھر، لیکن ہمارے ہاں 75 to 85 لینگویجز بولی جا رہی ہیں اس وقت. اور پھر اس ہر زبان کے اندر جو لہجوں کا فرق ہوتا ہے وہ تو اس کو تو ہم کاؤنٹ نہیں کر رہے. تو یہ ایک بہت زیادہ ایسی سوسائٹی ہے پاکستان میں. تو ہمیں اس سے یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ اس میں ایک پریشانی والی بات ہے وہاں پہ یہ بھی بہت زیادہ ایک اچھا ایک کہنا چاہیے کہ پہلو ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی چیز ان سب لوگوں کو جوڑ رہی ہے تو وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ یعنی مائنورٹیز یہاں پہ بہت کم ہیں. اچھا، اس کے بعد طبقاتی تقسیم ایک اور لحاظ سے اگر دیکھا جائے نا تو تھوڑی سی پریشان کن ہمیں اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے. وہ یہ کہ مڈل کلاس جو ہوتی ہے، یعنی ایک تو وہ والا ہے کلچرز کا فرق، زبانوں کا فرق، اور ایک یہ ہے کہ جو طبقات کا یعنی مختلف طبقاتی فرق ہوتے ہیں نا، اس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مڈل کلاس کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جتنی بھی کسی معاشرے میں مڈل کلاس کا حجم بڑا ہوتا ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے مڈل کلاس، اتنا ہی وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک سٹیبل سوسائٹی ہے. تو اب یہ ہے کہ مڈل کلاس پاکستان میں پہلے تو درمیانی عرصے میں بہت زیادہ بڑھی تھی، لیکن اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہی مہنگائی کا اور یہ سارا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بن چکا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو گراف نظر آ رہا ہے کہ 2018 میں پاکستان کی جو مڈل کلاس تھی وہ 20% سے اوپر جا چکی تھی، اور ایک دم سے یہ نیچے آئی ہے، 7% پر آئی ہے. اور ابھی اس کے بعد کے تو خیر اعداد و شمار یوں نہیں ہے، لیکن جو ابھی سیلاب پچھلے سال گزرا ہے 2020 میں، اور جو یہ 2022 میں پچھلے سال ابھی جو سیلاب گزرا ہے، اس کو یعنی ورلڈ اکنامک فورم نے بھی پاکستان یعنی دنیا کے جو 10 بڑے جو پچھلے سال کے اندر واقعات رونما ہوئے ہیں، 10 بڑے واقعات میں سے ایک لیا ہے. یعنی اتنا بڑا پاکستان کے اوپر یہ آزمائش گزری ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر جو مڈل کلاس ہے وہ مزید سکڑ گئی ہے. تو مڈل کلاس جب سکڑ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ دو طبقے ایکسٹریمز بڑھ رہی ہیں، طبقاتی فرق بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ والی چیز ہمیں لگتی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ طبقاتی جو فرق ہیں وہ طبقاتی تقسیم ایک مسئلہ ہمیں نظر آتی ہے. اور ایک تو ہمیں اس میں اچھی بات یہ نظر آتی ہے کہ چلیں لسانی اور ان چیزوں کو تو ہم مذہب کے دائرے میں ہی کور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو یہ جو یعنی کلاس ڈفرنس ہے اس کو بھی کم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ یہ حقیقت میں ایک مسئلہ ہے جس کو کم کرنے کے لیے ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ طبقاتی تقسیم کو جو مزید سنگین بنا دیتا ہے، زیادہ سیریس کر دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ شدت پسندی. یعنی ایکسٹریمزم جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسئلے کے طور پر، اچھا جہاں پر طبقاتی فرق بھی زیادہ ہو، جہاں پہ زبانیں بھی بہت زیادہ الگ الگ بولی جاتی ہوں، قومیتیں بہت ساری ہوں، کلچرز بہت سارے ہوں، کلاس ڈفرنس بہت زیادہ ہو، اور پھر وہاں پر شدت پسندی بھی آ جائے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں کتنا زیادہ انتشار اور اس کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، یعنی وہ کوئی سٹیبل حالت نہیں ہوتی. تو شدت پسندی سے کیا مراد ہے؟ شدت پسندی یہ کہہ لیں کہ وہ ہر یعنی وہ سیاسی طور پر بھی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر اپنی رائے، اپنی پارٹی، اپنے مسلک، اپنے خیالات، اپنے نظریات کے ساتھ بہت زیادہ ایک ایفیلیشن ایسی اسٹرانگ، اور ہر دوسرے بندے کو جو ہے وہ تھوڑا اس سے یعنی کہ کہنا چاہیے کہ اس کو یعنی صرف یہ کسی بھی چیز پر عمل خود کر رہے ہیں، لیکن دوسرے کی بہت زیادہ کہہ لے کہ انسلٹنگ ہمیں اب لگ رہا ہے کہ جو رویے آ رہے ہیں بہت زیادہ، اس میں ایگریشن آ رہی ہے، اس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے والا رویہ بہت زیادہ آ رہا ہے. تو یہ جو شدت پسندی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا سوسائٹی کا ایسا مسئلہ ہے
جو کہ اس وقت ہماری پورے کہنا چاہیے کہ قوم کو تھوڑا سا ایک اس نے انتشار کی طرف لے جانے کا باعث بن رہا ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو ان دونوں چیزوں کا جو حل ہے وہ کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کا حل حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ یعنی پہلی بات تو ہم نے دیکھ لی نا کہ اگر آپ کے یہاں زبانیں، کلچرز اور ساری ڈفرینٹ ہیں، تو آپ کا سب کا دین اسلام ہے، تو اسلام ہی ہمیں جوڑنے والی چیز ہے۔ اور جو شدت پسندی ہے نا، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ یہ کیسے، اس کا حل کیسے اسلام دے سکتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسلام تو خود ایک نظریہ ہے۔ اسلام یعنی جو مولوی لوگ ہوتے ہیں یا جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، وہ تو خود معاشرے کا ایک طبقہ ہے بہت سے طبقات میں سے، یا جو دینی جماعتیں ہیں تو وہ یعنی وہ بہت سی مختلف سیاسی جماعتوں میں سے کچھ ایک حصہ ہے اس کا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس گروہ کے ساتھ ہیں تو آپ دوسرے گروہ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا حل حبل اللہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں تو اسلام یا قرآن ہمیں وہ گنجائشیں سکھاتا ہے۔ یعنی اسلام اور قرآن ہمیشہ یعنی جو تصورات آ جاتے ہیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک پہلی بات تو قرآن ہمیں یہ سمجھا دیتا ہے کہ یہ کوئی طبقہ نہیں ہوتا، یعنی دین کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد قرآن ہمیں یہ سمجھا دیتا ہے کہ دین کے اندر بھی بہت ساری گنجائشیں ہوتی ہیں، اور دین کے اندر بھی مختلف چیزوں کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے۔ تو یہ شدت پسندی کے رویے ہمیشہ اسی وقت آتے ہیں جب حبل اللہ کو اور قرآن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم مسلکی جو اس کے اندر پڑ جاتے ہیں، ہم اپنی پارٹی کے جو دائرے ہیں ان کے اندر سمٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ میں جس چیز کے ساتھ ہوں، جس نظریے کے ساتھ ہوں، صرف وہی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو انسان بھی کسی نظریے کو لیتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اسی لیے دیتا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک سمجھ رہا ہے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، اس میں کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ میں جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوں، جس کا ساتھ دے رہی ہوں، صرف اور صرف وہی ٹھیک ہے، تو یہاں سے شدت پسندی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اسی وقت آتی ہے جب ہمارے پاس قرآن کا اصل علم نہیں ہوتا، اور ہم جتنا بھی یعنی انسان کے اندر کہنا چاہیے کہ وہ جتنا علم سے دور ہوتا ہے یا علم اس کا محدود ہوتا ہے، تو اس کو لگتا ہے نا جیسے ایک بچے کی دنیا چھوٹی سی ہوتی ہے۔ ایک بچہ جو ہوتا ہے اس نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس صرف یہی تو دنیا ہے، اور اس کو اگر کوئی کہے گا کہ نہیں اس کے باہر بھی کچھ ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، امکانات یہ بھی ہیں، اپارچونیٹیز یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جائز ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اہم ہو سکتا ہے، اور یہ بھی معاشرے کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں۔ اگر خود اس کو کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آئی تو وہ کہے گا کہ نہیں، یہ معاشرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پیش نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا علم جتنا محدود ہوتا ہے، اس کی دنیا جتنی محدود ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر شدت پسندی آتی ہے۔ اور محدود سے نہیں، جو چیز قرآن ہمیں کیا کس راستے پر لے کے جاتا ہے، قرآن ہمیں اصولوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ قرآن ہمیں مسلکوں سے نکال کر، قرآن ہمیں فقہی اختلافات سے نکال کر، قرآن ہمیں اصولوں کی طرف لے کر آتا ہے کہ سیاست کے بڑے بڑے اصول کیا ہیں، نظام تعلیم کے بڑے بڑے اصول کیا ہیں، اسلام آرٹ اور کلچر کے بڑے بڑے اصول کیا دیتا ہے، اسلام تہذیب اور رہن سہن اور سویلائزیشن کے بڑے بڑے اصول کیا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں قرآن ان کے اندر چھوڑ دیتا ہے کہ آپ معاشرے کی ضروریات کے مطابق، جس طرح معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اندر جو نئی نیڈز پیدا ہو رہی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے آپ ان اصولوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ لیکن اگر ہم صرف ظاہری چیزوں کے ساتھ، یعنی اپنے دور میں فقہا نے اگر کچھ چیزوں کو جائز اور کچھ کو کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے خطرناک بتا دیا، تو اگر ہم صرف ان چیزوں کو لے لیں گے اور قرآن کے اصل اصولوں کو چھوڑ دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری دنیا بہت لمیٹڈ ہو جائے گی۔ قرآن ہمیں آفاقیت کی طرف لے کے جاتا ہے، قرآن ہمیں ایک بہت بڑی دنیا کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو قرآن سے دور کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اپنے ذہن کے خود ساختہ یا ہمارے بڑوں کے طے کردہ یا ہمارے سماج کے، ہمارے رواج کے طے کردہ قوانین کی نظر سے قرآن کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کے طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم ایسے قرآن کی طرف آئیں کہ بالکل کھلے ذہن کے ساتھ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو قرآن ہی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے اپنے نظریات اگر پہلے سے کچھ ہیں تو ہم ان کو ایک طرف چھوڑ کے، جیسے کہ مولانا مودودی نے بہت اچھا ایک زبردست طور پر، یعنی تفہیم القرآن سے پہلے انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے
اور اس میں انہوں نے ساری یہ باتیں کی ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ آپ پہلے سے کسی خاص چیز کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ خالی ذہن ہو کر آئیں گے، قرآن کو اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آپ دوسری بات یہ کہ آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ اگر آپ نے قرآن کو صرف اپنی نصابی کتاب تک، اپنے پرچے تک رکھ لیا کہ میں نے یہاں 2 سالہ کورس کیا، اس میں میں نے یہ نمبر لے لیے، میں نے پورا قرآن ترجمے سے سیکھ لیا، نہیں، آپ کو قرآن کا فہم آئے گا ہی اس وقت جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ جو ہے وہ کیمسٹری میں کتنے بھی فارمولے یاد کرتا رہے، لیکن جب تک آپ اس کو لیب میں لے کے نہیں جاتے، آپ اسے وہ کراتے نہیں ہیں پریکٹیکلز، تو پھر اس کو اس وقت تک ان ساری تھیوریز کو اس کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 اصول ہیں قرآن فہمی کے لیے، اور اپنے ذہن میں یعنی جو وسعت قرآن کے اندر ہے وہ وسعت ہمارے ذہنوں کے اندر کیسے اترے گی؟ جب ہم کھلے ذہن کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے اور اپنے نظریات کو پیچھے چھوڑ کر ہم قرآن کی دنیا میں داخل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم قرآن کو قرآن ہم سے جو مطالبے کرے گا، جو ہمارے سامنے لاہے عمل رکھے گا، اس کو لینے کے لیے ہم تیار ہوں گے، ہم پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت سارے سٹیپس ان انسان کو اپنی زندگی میں بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب ہم ان 2 چیزوں کے لیے تیار ہوں گے تو یہ قرآن ہمارے لیے حقیقت میں حبل اللہ بنے گا، ہمیں شدت پسندی سے ہٹا کے ہمارے پوری سوسائٹی کے اندر ایک اتحاد اور اتفاق اور ایک ہم آہنگی کی فضا پیدا کرے گا۔ ہم ہر دوسرے کو غیر نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہمیں قرآن بہت سے کیریکٹرز دکھائے گا، اور ہم دیکھیں گے اچھا یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے۔ تو قرآن کی دنیا ایک بہت وسیع دنیا ہے، اور ہم نے اپنے آس پاس چونکہ بہت چھوٹی چھوٹی دنیایں بنا لی ہیں، اس لیے ہمارے اندر یہ جو شدت پسندی والے رویے ہیں، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہوں، چاہے وہ فقہی مسلکی حوالے سے ہوں، جس حوالے سے بھی ہوں، لیکن وہ ہمارے اندر بہت آ چکے ہیں۔ اور ہمیں یعنی کہ ہر طرف ہے، صرف یہ نہیں کہ دینی طبقات کے اندر، بلکہ ہم دیکھیں گے لبرل طبقوں میں بھی، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے نظریات میں ایکسٹریم تک جا رہا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ اس کا اصل حل جو ہے وہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی قرآن ہے۔ اچھا، اس میں جو میں نے مسائل کا ذکر کیا، لیکن ایک بڑی مزے کی اچھی بات لگتی ہے کہ خوش آئند پہلو سے ہم کہتے ہیں کہ آج بھی اگر پاکستانی قوم جو ہے اس کو دیکھا جائے تو مجموعی طور پر وہ سب ابھی بھی ریاست مدینہ کے خواب دیکھتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا پاکستان کی پوری قوم، یعنی بے شک ان کا تصور کیا ہے ریاست مدینہ کا، جو بھی ہو، لیکن ان کے دلوں میں ایک آرزو ابھی بھی ہے، ان کے دلوں میں خواہش ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت ابھی بھی یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر اللہ کا نظام ہو۔ البتہ اس میں بہت سی اور مسائل جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، مثلاً جیسے ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کیوں ریاست ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا مسلمان جب چاہتے ہیں، پاکستانی قوم جب چاہتی ہے یہ کہ یہاں ریاست مدینہ کے خواب دیکھتی ہے اور اس کا ساتھ بھی دیتی ہے، اور جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں ان کے پیچھے یہ قوم لپک کر جاتی بھی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہو سکا۔ ہمارے ذہنوں میں مختلف خیالات چل رہے ہوتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ قیادت اس قوم کو نہیں مل سکی جو حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ بناتی، یا ہم کبھی کہتے ہیں کہ یہ جیسے عوام ہے ویسے ہی حکمران ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ دراصل اسلامی نظام کا عملی خاکہ سامنے نہیں ہے، یعنی ہمیں یہ عملاً پتہ نہیں ہے، خواہش تو ضرور ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا سسٹم کیا ہوگا، کیسے اس کو لے کے چلنا ہوگا۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ دینی جماعتوں نے مایوس کیا ہے نا، کہ دینی جماعتوں نے مایوس کر دیا ہے، اس لیے عملاً وہ نظام نہیں آ سکا۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ عوام کا اخلاقی تنزل اتنا زیادہ ہے، یعنی عوام ہماری اتنی خراب ہے، ہم اکثر یہ بات تو بہت کہتے ہیں کہ عوام اتنی خراب ہے کہ یہاں پہ کوئی اچھا نظام نہیں آ سکتا، پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ بھی ہم بہت کہتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہم سب کہتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ ہاں سب کی خواہش تو ہے، دل میں چھپی ایک خواہش ہے، اس نعرے کا لوگ ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہو کیوں نہیں پاتا، ہوا کیوں نہیں؟ 75 سال گزر گئے لیکن جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل ہوا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آج پاکستان کے اندر 96% جو مسلمان آبادی ہے وہ خود ایک یعنی اپنی ہی یعنی قرآن کی تعلیمات کا اپنے ہی ملک میں ڈیفینس کرنے پر مجبور ہے۔ یعنی ہم اپنے ہی ملک کے اندر اسلام کی حدود کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے، ہمیں بڑی مشکل سے،
بڑا احتجاج کر کے ہمیں اپنے ہی قرآن کی، اللہ کی حدود کو بچانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. تو یہ کیسا ایک مطلب ایسے کیسے ہو گیا کہ جب وطن اس لیے حاصل بھی کیا، یہاں آبادی بھی مسلمانوں کی ہے، کوئی غیر مسلم یہاں پر نہیں ہے، تو آخر پھر ہمیں خود اپنے ہی ملک کے اندر ہم ایسی پوزیشن میں کیوں آ جاتے ہیں کہ کبھی ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ LGBTQ کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا ایجنڈا لایا جاتا ہے، تو کبھی اور قوانین کو ہمارے ہاں ختم کیا جاتا ہے. اسلام کی کھلی تعلیم، یعنی جو اسلام کی کہنا چاہیے کہ جو حدود ہیں ان کو توڑا جاتا ہے اور حدود قوانین کو ختم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس بحث پہ نہیں جاتی کہ وہ حدود قوانین جب بنے تھے تو اس کے اندر خود کیا کیا خرابیاں تھیں، لیکن اگر خرابیاں تھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہیں ختم کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بہتر بنائیں. کیوں ہم سزائے موت دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ہمارے فنڈز بند ہو جائیں گے تو ہم سزائے موت نہیں دے سکتے؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تو عملاً ایسا کیوں نہیں ہو پاتا؟ تو اس کا میں یہی سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ ہے کہ ہمیں قرآن ہی کی طرف آنا ہوگا. اور قرآن کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو اپنی زندگی کا امام بنانا ہوگا. ہمیں پورے قرآن کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک ہفتے کی، ایک مہینے کی بات نہیں ہے. ہم نے قرآن کو اگر اپنی زندگی میں اپنا امام بنانا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ ہماری دعاؤں سے یا کوئی ایک آدھ قانون ہم نے اسلام کے مطابق پاس کروا لیا، کوئی احتجاج کر لیا تو ہم کہیں کہ مطلب یہ کافی ہو گیا نا. لیکن اصل بات یہ کہ یہ سب اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جو ہمارا نظام اس قدر جو تبدیلی چاہتا ہے، جو انقلاب اسلام یا قرآن لانا چاہتا ہے، وہ ایک ایسا ہمگیر انقلاب ہوتا ہے کہ جس کے لیے پوری ایک سوسائٹی کو ریفارم کرنا پڑتا ہے. ایک فرد سے لے کے ایک انسان کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. انسان کی پورے نظریات، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا اخلاق، پھر آپ کے ادارے، پھر آپ کا میڈیا، پھر آپ کا تعلیمی نظام، ان سب کو ریفارم کرنا پڑتا ہے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جو بہت جلدی ہو جائے. اور اس کے لیے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، یعنی ہم خود بھی جڑ جائیں، ہم اجتماعی طور پر جڑیں، ہم اپنے اداروں کے اندر قرآن کو کہنا چاہیے کہ اس کو اپنا امام بنائیں. جہاں بھی ہم ہیں، جس بھی ہم اپنی کہنا چاہیے کہ ہم جاب میں ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہر جگہ ہم دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو کس طرح سے اپنے لیے امام کا درجہ دینا ہے، ہم نے اسے کیسے رہنمائی لینی ہے، اس کے آگے طالب علم بن کر کیسے بیٹھنا ہے، قرآن کو کیسے یہ کہنا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں راستہ کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قومیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ قوموں کو گراتے بھی ہیں اور اٹھاتے بھی ہیں. تو قرآن ہی سارے مسائل کا حل ہے. جتنا ہمیں اس بات پر یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہم اتنی ہی یکسوئی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تم پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس فتنے کے شر سے بچنے اور نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلی امتوں کے سبق آموز واقعات ہیں اور تمہارے بعد کی اس میں اطلاعات ہیں، یعنی اعمال و اخلاق کے جو دنیاوی اخروی نتائج اور ثمرات مستقبل میں سامنے آنے والے ہیں قرآن مجید میں، ان سب سے بھی آگاہی دے دی گئی ہے. اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں قرآن میں ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے. یعنی قرآن عمل کی کتاب ہے، حق و باطل اور صحیح اور غلط کے بارے میں وہ قول فیصل ہے، یعنی بالکل کلیئر کٹ بات قرآن کے اندر ہے، وہ فضول بات اور یاوہ گوئی نہیں ہے. جو کوئی جابر و سرکش اس کو چھوڑے گا، یعنی غرور اور سرکشی کی راہ سے قرآن سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. اور جو کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر تلاش کرے گا، یعنی ہم ساری زندگی میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ایک طرح سے اپنی فلاح ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، صحیح راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ہدایت کو قرآن کے بغیر یعنی کہیں اور تلاش کرے گا، اس کے حصے میں اللہ کی طرف سے صرف گمراہی آئے گی.
تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ریاست مدینہ تو موجود ہے، اس کی خواہش تو موجود ہے، لیکن وہ خواہش ہے، وہ ایک تمنا ہے. اور جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی تمناؤں کے پیچھے چلتے ہیں، جاہل ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے، بلکہ تلک امانیہم، یہ ان کی صرف امیدیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں کہ ایسا ہو جائے، لیکن اس کا جو لاہ عمل ہے وہ ایک سخت کہنا چاہیے کہ راستہ ہے، اور ایک سنجیدہ راستہ ہے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، یعنی وہ ہدایت حق سے محروم رہے گا. قرآن ہی حبل اللہ المتین ہے، حبل اللہ المتین ہے، یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے. اچھا، اب آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں، بس یہ آخری ایک طرح سے ٹاپک ہو جائے گا کہ ریاست مدینہ جو اصل میں ریاست مدینہ تھی، یعنی جو ہمارے سامنے رول ماڈل ہے، جس کے ہم خواب دیکھتے ہیں، جس کی ہم آرزویں کرتے ہیں، اور جس گنبد خضرا کے لیے سچی بات ہے کہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور اسی نظام کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ وہ کیسے قائم ہوئی تھی. اچھا، اس ریاست مدینہ کا بھی رمضان کے ساتھ بڑا تعلق تھا. جیسے ہم نے دیکھا نا کہ پاکستان کا بھی رمضان کے ساتھ بڑا تعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کا جو رمضان سے تعلق ہے وہ نظریہ بھی تھا اور جغرافیہ بھی تھا، ہے نا، شروع میں ہم نے دیکھا تھا. بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی نظریہ بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، دونوں کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے. کیسے؟ اس ریاست مدینہ کا جو نظریہ تھا وہ دراصل قرآن تھا، ہے نا. ریاست مدینہ قرآن کے نظام پر بیسڈ کرتی تھی نا، تو وہ جو نازل ہوا وہ کب ہوا؟ رمضان میں. رمضان میں نازل ہوا وہ قرآن. جو نظریہ تھا، جو سوچ تھی، ٹھیک ہے، جو نظام تھا، جو سسٹم آف لائف تھا، جس کے مطابق ریاست مدینہ کو بننا تھا، بہت بعد میں جا کے 13 سال کے بعد بننا تھا، لیکن وہ نازل قرآن کے یعنی قرآن وہ اسی ماہ قرآن یعنی رمضان کے اندر نازل ہوا. اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جب وہ قرآن نازل ہوا رمضان کے اندر، تو ابھی ریاست مدینہ تو بنی نہیں تھی، ہے نا، 13 سال تک تو وہ وجود میں نہیں آئی تھی. لیکن اس قرآن کو لوگوں نے کیسے پکڑا کہ پھر اس کے بعد 13 سال کے بعد یہ وقت آ گیا کہ وہ ریاست کی شکل میں ڈھل گئی. یعنی وہ پہلے نظریہ تھا، تو اس نظریے کو پکڑا کیسے، ان کا حال کیا ہوتا تھا. تو مجھے کچھ واقعات یعنی صحابہ کرام کے جب قرآن آ گیا ان کی زندگیوں میں، تو اس وقت ان کا قرآن کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا تھا. ہمیں بتایا کہ یعنی گنتی کے چند لوگ جن کی تعداد 100 تک بھی نہیں پہنچتی تھی، اتنے عرصے کی تبلیغ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری مکی دور کے اندر مسلمان ہوئے. اتنے تھوڑے سے لوگ، یعنی انسان بالکل مایوس نہیں ہو جاتا. لیکن اتنے تھوڑے سے لوگوں کے لیے جو محنت صحابہ کرام کرتے تھے، اس میں ایک دو صحابہ کے کرام کے واقعات بڑے ہی وہ لگتے ہیں نا. جیسے حضرت خباب بن ارت، یعنی باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی جب خفیہ دور تھا، خوف کا دور تھا. ہمارے لیے تو کوئی خوف اور خطر نہیں ہے نا قرآن کی بات کرنے میں، ٹھیک ہے، پریشرز ہمارے اوپر آتے ہیں، پریشرز ہوتے ہیں، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں، یہ مولوی ٹائپ لوگ، یہ درس والی باجی، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، ہے نا. لیکن بہرحال ان کے اوپر ہم سے کہیں زیادہ باقاعدہ ان کے اوپر خوف ہوتا تھا. ہمیں تو صرف باتیں سننی پڑتی ہیں نا، لیکن وہ باقاعدہ اپنے حقوق سے محروم کر دیے جاتے تھے اس وجہ سے. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی تھی. دار ارقم ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ لوگ جمع ہوتے تھے اور قرآن کو سیکھتے تھے، اس پہ غور کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کیسا انسان بنانا چاہ رہے ہیں. اس وقت انسان بن رہے تھے، کیریکٹر بلڈنگ، اور انسان کی یعنی فرد جو ہے وہ تیار ہو رہا تھا، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا اخلاق، یہ سب کچھ بن رہا تھا. اس کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات، ٹھیک ہے، اور اس کو پتہ چل رہا تھا کہ وہ نظریہ کیا ہے جس کے لیے میں نے کھڑے ہونا ہے. کل کو جب موقع آئے گا تو میں کھڑا ہوں گا. لیکن اس نظریے کو، وہ پورا کا پورا نظریہ اس وقت ان کو سمجھایا جا رہا تھا. اگرچہ اس وقت اس کے لیے پریکٹیکلی کھڑے ہونے کا ٹائم نہیں آیا تھا، لیکن نظریہ پہلے دن سے ہی پورا کا پورا تھا. لا الہ الا اللہ پورا کا پورا تھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہہ دیا تھا نا کہ عرب اور عجم تمہارے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کمزوری کے زمانے میں بھی. تو بہرحال وہ نظریہ جو پورا کا پورا تھا، اس کے بہت سارے پہلو تھے جس کے اوپر وہ غور و فکر کرتے تھے. حضرت خباب بن ارت بھی انہی میں سے ایک تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، اور وہ کس طرح اپنے جان کو خطرے میں ڈال کے، کس طرح سے جب دار ارقم کو خطرہ تھا تو وہ لوگ چھپ چھپ کر مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے بیٹھتے تھے اور اپنے لیے پناہ گاہیں ڈھونڈتے تھے اور قرآن کو سیکھتے سکھاتے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قبول اسلام کا واقعہ ہے، وہاں بھی اس وقت آپ کو پتہ ہے نا اپنی بہن کے گھر وہ گئے تو حضرت خباب ہی وہاں پر موجود تھے، اور وہ ان کے بہنوئی اور بہن کو قرآن سکھا رہے تھے، اور یہ وہ صحابی تھے جن کو اس کی پاداش میں کیا کرنا پڑا تھا، اس کی پاداش میں جو ہم واقعہ پڑھتے ہیں نا وہ کہ ان کو کوئلوں پہ، تو یہ وہی خباب بن ارت تھے جن کو ننگی پیٹ کر کے ان کو کوئلوں پر لٹا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جس سے ان کے وہ جو ہے وہ پگھل کے اس نے ان کوئلوں کو ٹھنڈا کیا، تو یہ وہی خباب بن ارت۔ دوسرے ہمیں حضرت مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں تو ہم سب کو پتہ ہے نا کہ ان کے لباس، ایک ایک لباس جو تھا ان کا، وہ شام سے ان کے لباس تیار ہو کے آتے تھے، اور پھر یہ وہی صحابی تھے جب بیعت عقبہ اولا کے موقع پر، یعنی مدینہ سے جب چھپ چھپ کر خفیہ طور پر حج کے موقع پہ لوگ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیاسی بیعت کی، پہلی دفعہ سیاسی معاہدہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آئیے اور مدینہ کے اندر ہم آپ کو حکمران بنائیں گے، اور اگلے سال، تو اس وقت پہلے سال 12 لوگ آئے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیج دیا تھا کہ آپ مدینہ جائیں، ان لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت ہے لیکن یہ ان کا جذباتی فیصلہ نہ ہو، یہ جو اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا اور حکمران اپنی جگہ دے رہے ہیں، اپنی زمین دے رہے ہیں، تو اتنا بڑا فیصلہ ان کا کوئی جذباتی فیصلہ نہ ہو، آپ انہیں قرآن کی تعلیم دیں، آپ انہیں سکھائیں، انہیں بتائیں وہ نظریہ کیا ہے، وہ کیسا انسان تیار کرتا ہے، اس کے سامنے مشن کیا ہے۔ تو پھر حضرت مصعب بن عمیر جب وہاں گئے، آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایک ایک اتنے امیر گھرانے سے تھے کہ ایک ایک لباس ان کا شام سے بن کر آتا تھا، اور وہ جس گلی سے گزرتے تھے وہ پوری دیر تک وہاں پہ خوشبوئیں رہتی تھیں، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں ہجرت کے بعد تشریف، اور انہی کی وجہ سے ہی اگلے سال جب مدینہ سے حج کے موقع پہ گروپ آیا اس کا مدینہ کے لوگوں کا، تو وہ مسلمانوں کا، تو وہ 12 کے بجائے 75 ہو چکے تھے، اور انہی کی دعوت اور تبلیغ اور ان کی جو انہوں نے ایسا پختہ نظریات ان کے اندر ڈالے تھے کہ پھر اس موقع پر بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے کہ مجھے لے جانے کا مطلب کیا ہے، کہ پورا عرب تمہاری دشمنی پہ کھڑا ہو جائے گا، تو ان سرداروں نے، ان صحابہ کرام نے اوس اور خزرج کی، انہوں نے کھڑے ہو کے تقریریں کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہوگا، اور وہ ساری چیزیں جو تاریخ کے اندر موجود ہیں، انہیں سب پتا تھا کہ ہمارا معاشی بائیکاٹ بھی ہوگا، ہمیں جانیں بھی دینی پڑیں گی، اور ہمارے اوپر تنگ دستی بھی آئے گی، اور یہ پورا کا پورا عرب ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، لیکن وہ تیار ہو گئے، کیوں؟ حضرت مصعب بن عمیر کی جو تبلیغ تھی، جو ان کا قرآن سکھانا تھا ان صحابہ کرام کو، وہ ایسا تھا، یعنی وہ ان کو صرف یہ نہیں کہ وہ پرچے پاس کر رہے تھے، وہ پیپر دے رہے تھے، وہ اسائنمنٹس بنا رہے تھے، بلکہ وہ قرآن ان کے اندر اتر رہا تھا، وہ قرآن کو ایک نظام کے طور پر لینے کی نہ صرف یہ کہ سمجھ بھی رہے تھے، بلکہ اس کے راستے کے سارے مراحل کو بھی ان کو نہ صرف سمجھ میں آ رہے تھے بلکہ اس کے لیے تیار بھی ہو رہے تھے، ایمان کی وہ پختگی ان کے اندر پیدا ہو رہی تھی۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کی وہ تبلیغ، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ چلے گئے تھے، ایک مرتبہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے تو سامنے سے حضرت مصعب بن عمیر گزرے، تو ان کے بدن پر اکثر پھٹا ہوا کمبل ہوا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہی مصعب ہے جس کا ہر لباس شام سے سل کے آتا تھا، تو یہ وہی مصعب ہے جس کے پاس اب ایک پھٹا ہوا کمبل ہے، اور وہ احد میں جب شہید ہوئے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے، تو یہ قرآن جو ہے نا، نزول قرآن کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، قرآن کی خدمت، قرآن کے لیے وقت، قرآن کی تحریک، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس آرام سے بیٹھ کے سب کچھ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے نزول قرآن پہلا ہے جو رمضان میں ہوا، ٹھیک ہے، رمضان میں کیوں ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں، آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، کہ قرآن کے نظام کو لینے کے لیے انسان کو جو تقویٰ چاہیے، جو اس کو اپنے اندر ضبط نفس چاہیے، وہ روزے سے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن نازل کیا۔ میں اس وقت یہ بات کر رہی ہوں کہ پہلا مرحلہ ہے نزول قرآن، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کا قرآن کو لینا کیسا تھا، قرآن کو سیکھنا کیسا تھا، قرآن کو سکھانا کیسا تھا، ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے کی۔ دوسری چیز پھر اس کے اندر ہے یوم بدر، اب جب وہ ریاست بن گئی، یعنی پہلے صرف قرآن سیکھ رہے تھے، اتار رہے تھے اپنے اندر، اور دوسروں کے اندر اس کو اتار رہے تھے، اس کے سانچے میں اپنے کردار کو اور اپنی فکر کو ڈھال رہے تھے، اب دوسرا جو موقع تھا کہ وہ جغرافیہ، یعنی نظریہ، اس کے بعد جغرافیہ، مدینہ کی ریاست بن گئی، اور پہلا جو معرکہ ہوا جغرافیے کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، حدود سرحدوں کی حفاظت کے لیے، وہ ہوا بدر کے موقع پر، اور بدر بھی جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ رمضان میں ہوئی، 17 رمضان۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظریہ جو ہے وہ جب تک اس کو کوئی جگہ نہ ملے پنپنے کے لیے، جو ایک سسٹم آف لائف ہوتا ہے اسے کوئی جغرافیہ چاہیے ہوتا ہے، اسے کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. ٹھیک ہے، اگر تو ہمارا مذہب یعنی اس زمانے مذہب ہوتا جیسے کرسچینٹی ہے کہ اس کے اندر صرف کچھ اخلاق ہوتے تو اس کو کوئی جگہ نہیں چاہیے. اخلاق کہیں بھی انسان ہو تو وہ اس کو کچھ یعنی وہ اس یعنی عمل کر سکتا ہے. لیکن اسلام اس سے اوپر کی چیز ہے، اسلام ایک پورا سسٹم آف لائف ہے. تو اس کو کوئی جغرافیہ چاہیے جہاں پر وہ اپنے اصولوں کو امپلیمنٹ کر سکے. تو یہ جغرافیے کی حفاظت کے لیے جو پہلا مارکا تھا بدر کے میدان میں وہ بھی رمضان کے اندر ہوا. یہاں بھی پتہ چلا رمضان، قرآن اور ریاست. ٹھیک ہے، رمضان، قرآن اور نظریے کی حفاظت کے لیے جغرافیے کی حفاظت، یہ دونوں چیزیں. اور پھر آخری چیز جو ہے فتح مکہ کی، وہ بھی ہمیں بتایا کہ رمضان کے اندر 10 رمضان مبارک کو فتح مکہ. فتح مکہ کیا چیز ہے؟ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، جس کا ذکر سورۃ الفتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت نسبت ہم دیکھیں نزول قرآن کو. اللہ نے کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ نے قرآن کو کیا کہا؟ الفرقان، فرق کرنے والی چیز ہے. اور یوم بدر کو بھی اللہ نے کیا کہا؟ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، فرق کرنے والا دن. یعنی ایک فرق ہوتا ہے جو تھیوری میں، یعنی آپ کو کتاب کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. ایک ہوتا ہے زمین کے اوپر آپ دکھا دیں، حق کو حق کر کے دکھائیں، باطل کو باطل کر کے دکھائیں. تو وہ کہنا چاہیے کہ وہ نظریے کا حق ہے اور یہ عمل کا حق تھا یوم البدر کے اندر. ٹھیک ہے، ایک حق، ایک فرقان انسان کے اندر ہوتا ہے. جب انسان قرآن کو اپنے اندر لیتا ہے تو وہ فرقان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور ایک فرقان باہر کے یعنی سرزمین کے اوپر، آپ کو زمین کے اوپر اسے قائم کرنا ہوتا ہے ایک فرقان کو، تو وہ بدر کے اندر تھا. اور پھر فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا. فتح مکہ کو ہم کیسے لے سکتے ہیں کہ سورۃ الفتح اگرچہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، لیکن صلح حدیبیہ کو دراصل اس لیے فتح مبین کہا کہ صلح حدیبیہ نے فتح مکہ کی بنیاد رکھ دی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، کہ اس فتح کے ذریعے ہم اپنی نعمت کو آپ کے اوپر تمام کریں گے. یعنی اب پہلے یہ تھا کہ فرقان، ٹھیک ہے، ثابت کر دیا، کھول دیا یوم بدر میں کہ یہ ریاست اب ایک حقیقت ہے، یہ نظریہ، اس کو جگہ چاہیے. ٹھیک ہے، یہ حقیقت بن چکا ہے، یہ عمل بن چکا ہے، ایک سسٹم بن چکا ہے. اب وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اب وہ مزید ایڈوانسمنٹ کر رہا ہے، اب وہ آگے بڑھ رہا ہے، اب وہ گلوبل جو ہے وہ ایک نظریہ بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے پورے عرب کو مسخر کر لیا. مکہ کو فتح کرنا کیا تھا؟ پورے عرب کو. تو اب وہ پیش قدمی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے جب پیش قدمی ہوتی ہے تو وہ نعمت تمام ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نظریہ جو ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اپنی حدود کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن قوت کے ذریعے سے نہیں. اسلام نے جو اپنی حدود کو آگے بڑھایا ہے تو وہ صرف اصل میں نظریے کی بنیاد پر بڑھایا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ نعمت آپ کی ہم نے تمام کر دی آپ کے اوپر. یعنی اصل میں تہذیبیں ایک دوسرے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تہذیبیں جو ہوتی ہیں، جو نظریات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اثر انداز تو لازمن ہوں گے. اب جو جتنا قوی ہوگا، جو جتنا مضبوط ہوگا، وہ دوسرے کو اس کے اوپر اثر ڈالے گا. اور اگر آپ کا نظریہ بہت مضبوط نہیں ہے تو پھر لازماً آپ آہستہ آہستہ سکڑتے چلے جائیں گے. تو فتح مکہ کا مطلب یہ تھا کہ اس میں اتنی قوت ہے کہ یہ دوسروں کو اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. اور یہ ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات کیے اور اتنے بڑے علاقے کو جو اسلام کے ذریعے اثر آیا، اس میں 2000 سے کم جانی نقصان ہوا، یعنی دونوں طرف کا، کفار اور مسلمانوں کا ملا کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دلوں کو مسخر ہونا تھا، وہ نظریے کا فکر میں اترنا تھا، وہ کردار کا ڈھلنا تھا. تو یہ ساری باتیں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے لیے بہرحال اتنا ضروری ہے کہ آپ کا نظریہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ دوسروں کو متاثر کر سکے، بجائے اس کے کہ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلچرل جو ہمارے اوپر ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ وہ یلغار ہمارے اوپر ہو رہی ہے اور ہم اپنا ڈیفینس کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. تو اگر ہم خود مضبوط نہیں ہوں گے تو لازماً ہم سکڑتے چلے جائیں گے اور دوسرا جو نظریہ ہے وہ ہمارے اوپر دوڑتا چلا آئے گا. تو بس یہ کچھ باتیں تھیں. آخر میں آپ سے جو عمل کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں کیا کچھ عمل کے لیے چیزیں اپنی لے لینی چاہیے. جو ہم نے پوری جو گفتگو کی ہے اس میں سے جو میرا خیال ہے کہ جو خلاصہ نکلتا ہے جن باتوں کا، ان کو ہم یہاں پہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. کہ پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ حبل اللہ کو پکڑنا ہے، اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن کو پکڑنا ہے. وہ کیسے پکڑنا ہے اس کی تفصیل میں نے پہلے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری اہم بات یہ کہ اس سفر میں اپنی نئی نسل کو ساتھ رکھنا ہے.
یعنی حبل اللہ کو جو پکڑنا ہے تو اکیلے اکیلے نہیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اب اس لیے ساتھ رکھنا ہے۔ ایک تو یہ بات کہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں کہ پہلے ہم اچھی طرح سے اس میں پرفیکٹ ہو جائیں پھر ہم، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ دشمن کی جو جلغار ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اب ان کا دور ہے، یعنی ہم جو تھیوری بنائیں گے پریکٹس انہوں نے کرنی ہے، عملاً دنیا کو چلانا اب انہوں نے ہے۔ تو ہم ایک چیز کو تھیوریٹیکلی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہم سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایشوز کا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ہم صرف باتیں کریں گے اگر ہم قرآن کو لے کر، تو اگر ہمیں اس کو پریکٹیکل ورلڈ میں لے کے جانا ہے، ایشوز کا حل اس سے دینا ہے قرآن سے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انوالو کریں ان لوگوں کو جن کو ڈائریکٹ فیس کرنا پڑ رہا ہے ان سارے ایشوز کو، اور وہ ہماری اگلی نسل ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ شدت پسندی اور طبقاتی تقسیم کو کم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم جتنا بھی اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں، یعنی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کم از کم خود اپنے اندر سے ایکسٹریمزم کو ختم کریں۔ ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ میں سارا، یعنی میں بالکل ٹھیک ہوں اور دوسرا بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ جو آپس میں جو کہنا چاہیے کہ جو دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں مختلف حوالوں سے، ان کو گرانے کی کوشش کرنی ہے، اونچا کرنے کی نہیں۔ اور طبقاتی تقسیم بھی جو ہے اس کے لیے بھی ہم اگر دیکھیں تو بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ایسے پروجیکٹس ہم شروع کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے، اتنے وسائل دیے ہیں یا وقت دیا ہے اللہ نے، تو ہم ایسے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس شروع کریں کہ جس سے لوگوں کو تھوڑا سا سہارا ملے، اور جو کلاس ڈفرینس بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے لیے حل کے لیے ہم کوئی عملی تدابیر کر سکیں۔ اس کے علاوہ ظلم کے خلاف، ہاں یہ ایک چیز، یہ تو پازیٹیو ہو گیا نا کہ شدت پسندی اور تقسیم کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نیگیٹو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ ظلم آئے، یعنی اور اپنی جو ہماری ریڈ لائنز ہیں، ریڈ یعنی کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ایک چیز تو یہ کہ ہم ٹھیک ہے معاشرے میں بہتری کے لیے کام کریں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جہاں پر اب ہم اپنا ایک تسلسل سے کام کو مثلا لے کے چل رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، ایسے بڑے بڑے ظلم یا ایسی کھلی خلاف ورزیاں اللہ کے قانون کی، کہ وہاں پر ہمیں اپنی جو کہنا چاہیے کہ ہمارا ہم جو روٹین ہمارا چل رہا ہوتا ہے نا اصلاح کے کام کا یا قرآن کو سیکھنے کا، اس کے ساتھ ہمیں یہ فوری طور پہ کرنے پڑتا ہے۔ مثلاً ہمیں بتایا کہ پچھلے دنوں یہ ٹرانسجینڈرز کا جو ایشو تھا، اس کے اوپر پاکستانی قوم نے الحمدللہ بہت زیادہ زبردست رسپانس دیا۔ ٹھیک ہے، برائی تو پہلے بھی تھی، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کو قانون بنانا یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات تھی، تو اس کے لیے ایک جنگ لڑی ساری چیزوں کو چھوڑ کے۔ اسی طرح اب ظلم کی بات کریں کہ ابھی کل جو واقعہ بلوچستان کے اندر ہوا ہے، یعنی وہ تو خیر بیان بھی اس کو کرنا کم از کم میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ سوچیں کہ پاکستان کے ایک شہری کے ساتھ اگر ایسا ہو کہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھا ہوا شخص کئی کئی سال تک اپنی پرائیویٹ جیلوں میں لوگوں کو رکھے، اور اس کے بعد وہ دہائیاں دیں، وہ میڈیا پر بھی آ جائے، اور اس کے اندر سینٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر وہ بات بھی، وہ ایشو سامنے بھی آ جائے، اس کے باوجود کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، اور بالآخر ظلم اور زیادتی کے ساتھ انہیں جو ہے وہ ان کی جان لے لی جائے، جو یہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر ہم، یہ وہ چیزیں ہیں جس پر بہرحال ہمیں ری ایکشن شو کرنا ہے، ہمیں خاموش نہیں رہنا۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اصلاح کا کام بھی کریں، لیکن جب ظلم یا اللہ کی حدود، یہ دو چیزیں جب بالکل ان کو توڑا جائے، تو پھر وہاں پر آپ کو کھڑے ہونا ہے، وہاں پہ آپ کو اپنی قوت کا، اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دینا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اس رمضان میں خصوصاً ہم یہ اپنے لیے رکھ لیں کہ جو رمضان ہے، لیلۃ القدر خصوصاً اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے کہ وہ قدر کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں، ہماری تقدیر بھی لکھتے ہیں۔ تو ہم اپنے لیے جو بھی پلان، جو کچھ ہم نے سنا ہے، ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہوں گی، تو ہم جو بھی اپنے پلانز بنائیں تو ہم اپنا روٹین رکھ لیں کہ ہم جنوری کے بجائے، یعنی ہر سال کے شروع کے بجائے، ہم رمضان سے رمضان تک پلاننگ کیا کریں۔ تو اب رمضان آنے والا ہے، ہم کوشش کریں کہ اس رمضان میں، اور خصوصاً اس کے بھی آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان میں سے کسی رات کے اندر ہم اپنے اگلے سال، اگلے رمضان تک کے اپنے لیے ٹارگٹس سیٹ کر لیں، تاکہ ہماری جو ہمارے دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، عزائم ابھر رہے ہیں، تو انہیں کوئی، ان کو ہم باقاعدہ ٹارگٹس کی شکل دے دیں، تاکہ اگلے سال ہم چیک کر سکیں کہ صرف وہ جذبات تو نہیں تھے جو جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، یا واقعی ہم اس کے اوپر کچھ عمل بھی کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان ساری باتوں کو قبول فرمائیں، اخلاص عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں، عمل کا بھی اور نیتوں کا بھی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور آخر میں مجھے اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ پچھلے سال الحمدللہ جو دورہ قرآن ہوا تھا،
تو وہ انشاءاللہ کل سے، آج کے اس استقبال رمضان کے درس کے بعد سے کل سے وہ باقاعدہ ایک کورس کے طور پر اس کو شروع کر رہے ہیں، اور اس میں اس طرح سے ہے کہ پورا قرآن 53 لیکچرز پر مشتمل ہے، اور ہر لیکچر 2 گھنٹے کا ہے۔ تو اب کل سے انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ رجسٹریشن کرا رہے ہیں یا کرائیں گے تو روزانہ ان کو ایک درس بھیجا جائے گا، اور اس طرح سے انشاءاللہ ہم اس کو اپنے 53 ڈیز میں انشاءاللہ اسے رمضان کے آخری عشرے تک ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو آپ اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیے، اور اس کے علاوہ بھی ہم جو نئے انشاءاللہ منصوبے بنائیں گے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے، وہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔